الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع زنا اور رشوت کے بارے میں کہ آج ہمارے اس ملک میں رشوت کا بازار بھی گرم ہے اور زنا کا بازار بھی گرم ہے۔ ہم نے یہ ملک کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا تھا، لیکن حالات یہ ہیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے، قانون سازیاں کرنے والے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ممبران نے ایسا ملک بنا دیا کہ جہاں پر زنا کو عام کرنے کے لیے حد سے بھی زیادہ بہت بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ماضی میں بھی کی گئی ہیں۔ اور بات رہی رشوت کی، تو ہمارے ملک میں جو جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کا نام رکھتا ہے، اسلامیہ کا لفظ اس پر استعمال ہوتا ہے، لیکن حالات یہ ہیں کہ ہر شخص آج کے اس دور میں رشوت حاصل کرنے کے لیے وہ شاہ ہے، رشوت حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی کوششیں کرتا ہے۔ جس طرح انداز ہوتا ہے، جس طرح کا کام ہوتا ہے، تو رشوت بھی اسی طرح سے لی جاتی ہے اور دی جاتی ہے۔ اسی موضوع پر مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مروی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے تو وہ قوم قحط سالی میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ آج ہمارے ملک میں آنے والے لمحوں میں یا آنے والے حالات میں ہر چیز کی قحط سالی ہوگی، کیونکہ جب ہم نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ان ممبران نے جن کو ہم نے ووٹ دیا تھا وہ اسلام کا لحاظ نہیں کرتے، بلکہ ایک ایسے بل کو لایا جو زنا کو عام کرنے کی دعوت دیتا ہے، تو قحط سالی پھر ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جس قوم میں رشوت عام ہو جاتی ہے تو اس قوم میں ان کے دشمنوں کا روپ ڈال دیا جاتا ہے، وہ قوم اپنے دشمنوں سے ڈرنے لگ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا نظام یہی ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے کتنا خوف زدہ ہیں، تو یہ بات ہمارے سامنے آیا ہے کہ ہم کس قدر اپنے دشمنوں کا خوف اپنے سینوں کے اندر رکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق